السلام علیکم۔ سورہ یاسین کی آیت مبارکہ 38 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَہَا، اور سورج اپنی مقررہ شدہ منزل تک چلتا رہتا ہے۔ اب مستقر کیا ہے؟ وہ عرش کے نیچے ہے۔ ذوالقرنین جو کہ نبی تھے یا اللہ کے ولی تھے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، جنہوں نے حجوج مجوج کا راستہ قیامت تک کے لیے روکا۔ ذوالقرنین جب مغربی جہت میں ملک پر ملک فتح کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں آخری آبادی تھی، وہ گدلے پانی کا چشمہ تھا یا سمندر تھا جو نیچے سے سیاہ معلوم ہوتا تھا، اور انہوں نے محسوس کیا، انہوں نے دیکھا کہ سورج یہاں پہ غروب ہو رہا ہے، جس کے بارے میں آیت مبارکہ سورہ الکہف آیت مبارکہ 86 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گئے اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا پایا۔ اور مستقر جو عرش کے نیچے ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری رقم الحدیث 4803، صحیح المسلم 159، سنن ابو داود، سنن الترمذی، مسند احمد، اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو خوب علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے مستقر پر پہنچ کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اسی حالت میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس سے کہا جاتا ہے کہ بلند ہو اور جہاں سے آیا وہیں پر لوٹ جا۔ وہ لوٹ کر اپنی جگہ سے طلوع ہوتا ہے اور پھر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ مستقر پر پہنچ کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اسی حالت میں اس وقت تک رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ بلند ہو جا اور جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا۔ سو وہ لوٹ کر اپنے نکلنے کی جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ یہ معمول یوں ہی جاری رہے گا اور لوگ اس میں کچھ فرق محسوس نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ایک دن جب سورج عرش کے نیچے سجدہ کرے گا تو اس سے کہا جائے گا بلند ہو اور مغرب سے طلوع ہو، پھر صبح کو سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون سا دن ہوگا؟ یہ وہ دن ہوگا جس دن ایسے شخص کا ایمان قبول نہیں ہوگا جو اس سے پہلے مسلمان نہ ہو چکا ہو، یعنی قیامت کا دن۔ اب مفسرین نے اس سجدے سے ان تمام چیزوں کے احکام الہی کے تابع ہونا مراد دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ حج آیت مبارکہ 18 میں ارشاد گرامی ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمان والے اور سب زمینوں والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان؟ یعنی کہ انسانوں کو دو راستے بتائے ہیں اپنی مرضی سے کہ وہ نیکی اختیار کرے یا برائی اختیار کرے۔ یہ انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ سجدہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار انسانوں میں ہمارا شمار فرمائے جو اللہ اپنا ایک ایک سانس اللہ کی عبادت میں گزارے۔ جزاک اللہ۔